बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक आवाज़ चैनल पर आज का नया वाक़या। दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लेते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून के भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते थे। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसको खून से भर दिया। फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी हो गई है और हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। त्रासे मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर यह कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज रात आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अपने रब से बारिश की दुआ मांगेंगे, पानी मांगेंगे। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने कसम खाई उन लोगों में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं, आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से कहा, मुझे भी साथ लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा जान कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे। अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो सब लोग मुझे क्या कहेंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के हबीब कहने लगे, चचा जान, मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ
کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے سبھی لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کے لیے قسم کھائی ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہ آ جائے، تو سبھی لوگ کعبہ کی طرف جانے لگے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ سبھی لوگ ویسے ہی کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، بارش عطا کر دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہونے لگی تھیں، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دیں، میں آؤں گا، اللہ رب العزت پانی برسا دے گا۔ تو چچا جان نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر پانی نہیں برس رہا، اور تم ابھی 9 سال کے ہو، تم پانی مانگو گے تو رب کریم پانی برسا دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے، اور وہ لوگ پھر سے یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح 2-3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا، اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان،
میں اب پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا کو اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا جان مجھے آنے دینا، میں صرف ایک کام کروں گا، اللہ رب العزت پانی عطا کر دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے والے تھے کہ اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا کہ اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے، یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا ہم یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ سب نے کہا تم ہمارے پیچھے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، اب آپ لوگ میرے پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں کے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے سب غصے میں تھے اور زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو، تم نے پانی مانگا تو تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے کہ اے محمد پھر تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔